زادہ گردو خدا امداد کل غوث اعظم زمانی بے سر و ساما مدد قبلِ دین مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری نعرہ یا غوث اعظم لی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم لی زنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام ہی اہل خانہ کو جنہوں نے مدینہ شریف کی حاضری کے موقع پر اس خوبصورت محفل کو سجا کر یہ ہم پر مہربانی کی کہ ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ مولا کریم ان کے سفر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جتنے بھی اس محفل میں آئے بیٹھے ہیں مولا سب کو زہرا کے بابا کے صدقے میں حضور کے شہر کی حاضری نصیب فرما دے۔ منبر رسول پر علماء اہل سنت کا نورانی عرفانی حقانی مبارک قافلہ جلوگر ہے۔ ہر شخص اپنی اس ڈیوٹی پہ مامور ہے جو خدا نے لگا رکھی ہے۔ بس ہمیں اور آپ کو اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ یہ منبر پر بیٹھنے والے جتنے علماء ہیں رب نے وہ عظمتیں انہیں بخشی ہیں کہ یہ میرا اپنا ماننا ہے کہ اگر ان میں سے ایک بندہ دعا کر دے باقی ہاتھ اٹھا کے آمین کہہ دیں تو اللہ بگڑے مقدر سوار دیتا ہے۔ اللہ اس پوری جماعت کو سلامت رکھے، ہمارے علماء اہل سنت حفاظ قراء مفتیان اکرام اور ائمہ اعظام بھی منبر شریف پر جلوگر ہیں۔ یہ ان کی کرم فرمائیاں ہیں کہ یہ ابھی تک منبر پر موجود ہیں۔ اللہ اس جماعت کے رزق میں علم میں عمل میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما دے۔ آپ اس لیے نہیں بولے کہ یہ دعا آپ کے لیے نہیں تھی، سچ پوچھو تو یہ دعا آپ ہی کے لیے تھی، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جو پیدا ہونے کے بعد کان میں اذان پڑتی ہے اور مرنے کے بعد قبر پہ اذان پڑتی ہے۔ اگر یہ سلامت رہیں گے تو قبریں سلامت رہیں گے اور آپ قبروں میں سلامت رہیں گے۔ میں نے یہ دعا ان کے لیے نہیں کی بلکہ ہم سب کے لیے تھی۔ ذرا سچ بتائیے جنازہ پڑھا رہے کوئی نماز پڑھانے والا نہ ملے تو کتنی رسوائی مرنے والے کی ہوتی ہے اور کتنی رسوائی زندہ رہ جانے والوں کی ہوتی ہے۔ بات صحیح کہہ رہا ہوں نا میں؟ تو یاد رکھیے گا کہ جب بھی جھولی پھیلا کے آپ اپنی لمبی عمر کی دعائیں مانگا کریں، اپنے رزق کی برکتوں کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں، تو اس جماعت کے لیے بھی ہاتھ اٹھا لیا کریں، کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ جب یہ جماعت زمین پہ چلتی ہے تو سمندروں میں مچھلیاں ان کے لیے دعا کیا کرتی ہیں۔ یہ بڑی مبارک جماعت ہے اور میں چیلنج کرتا ہوں ہر اس شخص کو جس کی مہینے میں 1.5 نہیں 2.5 لاکھ سیلری ہو
وہ آئے اپنے قیمتی کپڑے پہن کے، ہم اپنی مسجد کا 6000 تنخواہ لینے والا امام لے کے آئیں گے، اور جمعے کے دن ہمارے امام کے بغل میں کھڑا ہو کے دکھائے اور پھر پوچھے 4 آنکھوں والوں سے بتاؤ کہ امام لگ کون رہا ہے، تو 4 نہیں 8 آنکھوں والا بھی کہے گا کہ تو غلام لگ رہا ہے اور اصل میں یہی امام لگ رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محافظان مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، بڑی مبارک جماعت، کبھی اس سے متنفر نہیں ہونا۔ جو علماء کی عزت کرتا اللہ اس کی نسلوں کو سلامت رکھتا ہے۔ اور جاؤ آزما لینا، جس کے دروازے علم والوں کے لیے کھلے رہتے ہیں اس کی نسلیں کبھی فاقے نہیں مرا کرتی۔ جس کے دسترخوان پہ علم والے مہمان بنتے ہیں اس کے گھر میں کبھی بھی آفتیں نہیں آیا کرتی۔ اور میں اکثر پورے ہندوستان میں چیخ چیخ کے کہتا ہوں، گلے میں ڈوریاں لٹکانی بند کرو، 6 بکروں کی طرح تعویذ ڈالنے بند کرو، برکتیں چاہتے ہو تو اپنے گھر پہ قرآن والوں کو مہمان بنایا کرو، اور اس عزت سے کھلایا کرو جس عزت کے یہ حقدار ہوتے ہیں، جس عزت کے یہ حقدار ہوتے ہیں۔ خدا سلامت رکھے ہمارے ان تمام احباب کو جو حضور کے مدینے جا رہے ہیں۔ ان کی تو میں کیا بات کروں، میں تو بس اتنا ہی کہوں گا کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ یہ آخری بات ہے ہماری کہ جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ اللہ اس پورے گھر کو سلامت رکھے اور گھر والوں کو سلامت رکھے۔ خدا کرے ہم سب بھی مدینے جائیں اور پھر ایک محفل ایسی ہی سجی ہو، حضور کہتے ہوں کہ دیکھو ابھی آیا نہیں ہے، میرے مدینے کی باتیں پہلے کرنے لگ گئے، ہے نا؟ خدا سلامت رکھے سارے لوگوں کو۔ میں نے کہا کہ امیر بننا چاہتے ہو نا تو قرآن والوں کو کھلایا کرو۔ معذرت چاہوں گا تھوڑا سا تلخ رہ جائے میرا، اور میں نہیں چاہتا کہ دکھ دوں، لیکن مجھے بنا آپریشن کے علاج کرنا آتا نہیں۔ میرے پاس کوئی ایسی اینٹی بائیوٹک نہیں جو گلے ہوئے حصے کو بھی دوا سے ٹھیک کر دے۔ میری عادت ہے کہ گلے ہوئے کو کاٹ کے نکالنا ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ ناسور بن کے پورا جسم خراب کر سکتا ہے۔ پہلے یہی بات سن لیں، برکتیں کتنے لوگوں کو چاہیے؟ گھور کے تو کچھ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ مولوی میں تو گوٹے دار ہوں، میں ممبری کا الیکشن جیتا ہوا، معاف کیجئے گا رویے بڑے یہ صاحب، ابھی پردھانی کا الیکشن آنے والا ہے، 5 مہینے ابھی پردھان نے منہ نہیں نکالا چادر سے، وہ ممبر پھٹے پڑے کوئی نہیں، اور کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اوقات کیا ہے اس دنیا کی؟ سب سے بڑی دولت تو عشق رسول ہوتی ہے، اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہے۔ سیاست میں بھی ہمارا حق ہونا چاہیے، میں اس بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن ابھی ایک جگہ نا ایک امام صاحب نے پرچہ بھر دیا ممبری میں، ایک صاحب کہہ رہے امام صاحب یہ تمہارا کام نہیں، سن رہے میری بات؟ اللہ کرے یہ بات آپ کے ذہن میں ہو جائے، ممبر والے خالی دعا دے دیں تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا، کیونکہ آپ کی دعائیں ہی مقدر سنوارے گی۔ تو اس نے کہا کہ امام صاحب یہ الیکشن لڑنا آپ کا کام نہیں ہے۔ میں وہی بیٹھا تھا، میں نے کہا ادھر اگر مولوی الیکشن نہیں لڑ سکتا یہ اس کا کام نہیں ہے تو مسجد کا متولی بننا تیرا بھی تو کام نہیں ہے۔ تم مسجد کے متولی بن سکتے ہو جاہل ہو کے، وہ مولوی ہو کر کے سیاست میں نہیں آ سکتا۔ میں کہتا ہوں اتنے سمجھدار لوگوں کو سیاست میں لا کے رکھو کہ جو بولا کریں تو لوگ سننے پہ مجبور ہو جایا کریں۔ یہ ہماری غلطی رہی ہے، ہم نے کہتے رہے ہر اسے بول تو بڑا سیدھا، وہ اتنا سیدھا کہ وہ صدن میں بھی نہ بولا، وہاں بھی منہ میں لڈو لے کے بیٹھا۔ آنکھیں کھولیے، ہوش کے ناخن لیجئے، شاید اسی دن کے لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان۔ اللہ اللہ، سمجھ رہے میری بات؟
میں آپ سے کیا کہہ رہا تھا ابھی؟ اپنے علماء کا احترام کیا کرو. یہ جس عزت کے حقدار ہے وہ عزت دیا گیا. کس عزت کے حقدار ہے کا مولانا اس سے زیادہ عزت کیا ہوگی ابا کی میت میں ہم ہی نے لا. تیجے میں پہلے انہیں پوچھتے ہیں, 40 میں روٹی ان کے لیے بنتی ہے. تو یہ عزت کی بات نہیں ہے. یہ تو آپ کی سوچ بتاتی ہے کہ آپ نے امام کو ایک محتاج سمجھ رکھا ہے, ایک مسکین سمجھ رکھا ہے آپ نے امام. آپ نے امام کو یتیم لاوارث سمجھ رکھا ہے. چلو میں کہتا ہوں اچھی بات ہے امام کو کھانا کھلانا, لیکن یہی اچھی بات میت کے علاوہ شادی میں بھی تو ہونی چاہیے تھی. ولیمے میں بھی یہی بات ہونی چاہیے تھی. جب تیری بیٹی کی بارات آئی تھی تب بھی یہ بات ہونی چاہیے تھی. تب تجھے غیرت کیوں نہیں آئی؟ تب خالی امام کو بلا کر کے فاتحہ پڑھ دو, ہے نا؟ یا کچھ جو کہہ دیتے ہیں نیاز پر نیاز دے دیے, اپنے اپنے علاقے کی الگ الگ اصطلاح ہوتی ہے. پڑھوایا تو کہہ رہا چکھ لو, ہاں نے پھر بھی نہیں کہی. فاتحہ پوری ہو گئی, اس نے کہا چلے, تو کہہ رہا چکھ لو. وہ چکھے کیوں اتنی دیر سے فاتحہ پڑھ رہا ہے؟ اور اگر روٹی کم پڑ جائے کھانے کی, کہہ رہے آپ صحیح سے ختم نہیں پڑھائیں گا, پھر پوری ذمہ داری کھانے کی کمی کی ہم علماء پر ڈال دیتے ہیں. سنو میرے بھائی, نوجوان بیٹھے ہیں, میں نوجوانوں سے کہوں گا یہ مجھے سمجھیں گے, اللہ کرے ان کی سمجھ میں میری بات آ جائے. یاد رکھیے گا کہ کہنے کو تو سب کہتے ہیں کہ ہم پیار کرتے ہیں, لیکن پیار کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب علم والے آپ کے دسترخوان پہ جائیں نا تو کبھی ڈسپوزل ان کے آگے نہ رکھنا. ڈسپوزل سمجھتے ہیں آج جو چل رہا ہے, یوز اینڈ تھرو, کھاؤ اور وہ برتن ان کے آگے بولو. سو رہے ہیں آپ؟ میں بھی سو سکتا ہوں, مجھے بڑی نیند آ رہی ہے, میں 400 کلومیٹر سے چل کے آیا ہوں. آپ بولیں گے تو مجھے لگے گا مجھے سمجھ رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے نا؟ اور اگر کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ مولوی فری کی جنت بانٹ کے جائے گا تو وہ گھر چلا جائے. فری کی جنت اپنے پاس نہیں ہے, جنت کا مالک زہرا کا بابا ہے, اور جنت اسے ملے گی جسے مصطفیٰ عطا کرے گا. یہ سیدھی سی بات ہے. میرا اپنا اصول ہے, میرے تیور یہ رہتے ہیں, میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. یہاں چاپلوسی کر کے پیسہ رول کے نہیں لے کے جانا ہے, اتنا کڑوا بول کے جاؤں گا کہ قبر تک میری باتیں یاد آتی رہیں گی. یہ یاد رکھیے گا, توجہ ہے سارے لوگوں کی. کہیں ان کے آگے کبھی ایسے برتن نہ رکھیے گا کہ جس کو کھا کے پھینک دیا جائے. یہ عزت نہیں ہے. یہ عزت زور سے, یہ عزت نہیں ہے. یہ عزت نہیں ہے. اگر یہ کھانے کے لیے آ جائے نا تو تیرے گھر کا جو سب سے زیادہ قیمتی برتن ہونا وہ نکال کے لانا, اور وہ ان کے آگے رکھنا, اور مہربانی کے ساتھ کہنا کہ قرآن والے اتنی مہربانی کر آج برتن میں چمچ نہ ڈالتا, قرآن سننے والی انگلیاں لگا دے, قرآن اٹھانے والا ہاتھ لگا دے. گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ جاؤ تو دنیا میں چاول پڑھا کے لے آؤ, ساری دیگوں میں دو مٹھی چاول ڈال دو, گارنٹی نہیں ہے کہ برکت ہو جائے گی. جاؤ, یہ گارنٹی دے کے کہتا ہوں جس گھر کے اندر قرآن والوں کی انگلیاں برتن میں آتی ہیں, صرف انگلیاں نہیں آتی ہیں بلکہ انگلیوں کے ساتھ ساتھ خدا کا کرم نازل کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہ ان کے ہاتھوں میں میگزینیں نہیں آئی ہے, ان کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے نہیں آئے ہیں, ان کے ہاتھوں میں خدا کے کرم سے قرآن کی تلاوت والے نسخے دیے جاتے ہیں. ان کے ہاتھ اٹھے ہیں یا تو وضو کے لیے ہے یا نمازوں کے لیے ہے. انہوں نے مصحف قرآن کو چھوا ہے, انہوں نے تسبیحیں پڑھی ہے, انہوں نے تلاوت قرآن کے لیے وضو کا برتن چھوا ہے. اور تمہیں خدا کا واسطہ ان کے ہاتھ لگوا کے دیکھو, ہاتھ ان کے آئیں گے, کرم مدینے والے مصطفیٰ کا ہو. اصلاح معاشرہ کانفرنس, محافظان مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. مہربانی کرو, دھکا نہ لگانا پڑا کرے کہ بولو سبحان اللہ. ان محفلوں میں صرف اپنے ہی نہیں آتے, اور اب تو سوشل میڈیا دنیا بیٹھ کے تک رہی ہے.
دنیا بیٹھ کے تک رہی ہے ہمیں اور سارے دیکھ رہے ہیں حال کیا ہے امت کا. میں تو کبھی کبھی ٹینشن میں آ جاتا ہوں. ہمارے اللہ سلامت رکھے سید وارث چشتی صاحب اللہ، ان کی گفتگو میں جو درد ہے نا، خدا کرے کہ وہ درد اور بڑھ جائے. کیونکہ میرے امام نے کہا تھا عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. تو بڑی خوبصورت نقابت کرتے ہیں اور جو بھی شعر پڑھتے ہیں دل سے پڑھتے ہیں. یہ آپ سے کہتے ہیں بار بار بولو سبحان اللہ، تو اس میں آدھے بولتے آدھے نہیں بولتے. سنو، جب یہ بات کہی جاتی ہے نا تو نوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ قوم کتنی زندہ ہے اور کتنی مردہ ہے. کتنی زندہ ہے اور کتنی مردہ ہے. میں کہتا ہوں جب بات حضور کی آیا کرے تو دھکے کا انتظار نہ کرو، کیونکہ تم مردہ طریقے سے سبحان اللہ کہو گے تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی یہ تو اپنے مولوی کی سن کے سبحان اللہ نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے مقابلے میں کیا آ جائیں گے. اب ہم ان کے سروں پہ چڑھ کے راج کریں گے. اتنی کھل کے حضور کے نام پہ سبحان اللہ بولا کرو کہ لکھنے والا صاحب لکھ دے کہ ہم نے چہرے بدل دیے، کپڑے اتروا دیے، رہنے کا طریقہ بدلوا دیا، لیکن پھر بھی نہ چھیڑنا. آج بھی جب بات حضور کی آتی ہے تو کتے پانی کر دیا کرتے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک. لوگ جنہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے نا، میں نہیں جانتا کہ یہ بیٹھے کیوں ہیں. اور میں تمہیں بتاؤں، میری عادت نہیں ہے بڑے مجمع دیکھ کے بات اچھی کرنے کی. میں تو کہتا ہوں چار ہوں مصطفیٰ کے وفادار. بھیڑ بڑھانے سے کچھ نہیں ہونا ہے. جب آپ حضور کے نام پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تو کیا ضرورت ہے تمہارے ہاتھ؟ کوئی ضرورت نہیں تمہارے ہاتھ. جاؤ اور جا کے سو، تمہارے جلسے سننے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ تم امت کا سر اٹھانے نہیں یہاں جھکانے کے لیے بیٹھے. خیال کیا کرو خدا را جب بات حضور کی آئے نا تو پھر ڈٹ کے آگے بڑھ جایا. اس لیے کہ ہم یہاں جینے کے لیے نہیں، ہم تو یہاں آئے ہی مرنے کے لیے. ہم تو آئے ہی یہاں مرنے کے لیے. ہمیں جینے کا خیال نہیں، ہم تو مرنے کا خیال لے کے بیٹھے ہیں. اور خدا کی قسم ہمارا ایمان ہے تیرے دامن کرم میں جسے نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے. ہاں ہماری ماؤں نے گھٹی میں یہ پلایا ہے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ. باقی جو جنگلوں میں پلا بڑا اس کی نہیں ہے ضرورت. ہاں میں سو جاؤں یا جیو سلامت رہو، میں سو جاؤں یا کھلے آنکھ سلے. یہ بچہ بیٹے کھڑا ہونا ذرا، کھڑا ہو جلدی کھڑا ہو بیٹے. کتنی عمر ہے اس بچے کی؟ اتنی عمر ہے؟ ادھر منہ دکھاؤ ادھر. کتنی عمر ہے؟ اس بچے نے ہاتھ اٹھایا تھا. کوئی ضرورت نہیں ہے 6 فٹ کی چلتی پھرتی لاش کی. حضور کے نام پہ جان دینے کے لیے 6 ماہ کے بچے کا یہ زندہ باد کے بعد چلی گئی ہے. وہ ٹھنڈی کی رات میں 12 کی بات سوئی گئی ہے، وہ بھی سردی کی رات میں. ہاں اب تک تو انہیں سوتا ہوا ہونا چاہیے تھا نا. کہاں ہونا چاہیے تھا؟ بستر پہ. لیکن یہ 12:15 بجے یہ بتا رہے ہیں اور مولوی بس کر حضور تیرے ہی تو نہیں میرے بھی تو کچھ لگتے ہیں، ہمارا بھی تو کوئی رشتہ ہے نا حضور سے. مجھے بتا تو صحیح بیٹے بیٹھا کیوں ہے؟ تو یہ بچہ بھی یہ کہے گا یہاں بریانی کے لالچ میں نہیں آئے ہیں، یہاں بے روزگاری کا بھتہ لینے نہیں آئے ہیں، یہاں غریب ریکھا کا کارڈ لینے نہیں آئے ہیں. کیوں بیٹھے ہو؟ تو بچے کہیں گے سنا گے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے یا لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 لبیک. حضور سے پیار کر، یہ سب سے بڑی کمائی ہے. یہ سب سے بڑی کمائی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ان بچوں کے ماں باپ کو سلامت رکھے.
جو بیٹھنا ان کا بتا رہا ہے کہ ان کی ماں نے کہا تھا بیٹے تجھے دودھ ہم پلا رہے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں مدینے والے مصطفیٰ کے لیے پلا رہے ہیں۔ خدا آپ کو حضور کے شہر کی حاضری نصیب کرے اور کاش ایسا ہو کہ ہم سب ایک جماعت ایک قافلہ ہو کر کے مدینے جائیں۔ آپ سے میری اتنی سی گزارش ہے، آج نا کیا نام ہے معراج صاحب ماشاءاللہ حاجی بھی ہیں اور پھر سے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ دعائیں مانگا کرو اللہ سے اٹھ کے، رویا بھی کرو، حضور ایک بار اپنا شہر دکھا دے، حضور ایک بار اپنا شہر دکھا دے۔ بندہ کہتا آپ کی چھٹیوں میں گرمیوں میں نینی تال گیا تھا، اس سے پہلے فلاں جگہ گیا تھا، اس سے پہلے کشمیر گیا تھا، مولانا کیا بتاؤں اتنی خوبصورتی ہے فلاں جگہ فلاں جگہ۔ میں کہتا ہوں کہ تیرے شہروں میں وہ خوبصورتی نہیں جو نبی کے شہر کی کسی ایک گلی کے کونے کے چھوٹے سے حصے میں خوبصورتی ہوگی۔ یقین کرو جہاں اور ایک بار ضرور جانا، ایک بار ضرور جانا اور حضور کا شہر دیکھ کے آئیے گا، حضور کا شہر دیکھ کے آئیے گا۔ یہ تو مقدر کی بات ہے نا، کوئی ایک بار جاتا ہے اور کوئی بار بار جاتا ہے۔ مانگا کرو دعائیں رب سے، لیکن جانے والوں سے اور جو کبھی جائیں ان سے میری ایک گزارش ہے، جب حضور کے شہر جاؤ نا تو دنیا بھول جانا۔ میں نے بڑی بات کہی، جب حضور کے شہر جاؤ نا تو دنیا بھول جانا۔ وہ چمچا گنبد خضرا، وہ شہر فضیہ آیا ہے نا۔ جب حضور کا شہر نظر آتا ہے نا تو کئی لوگ موبائل نکال لیتے ہیں، وہ دیکھو اب ہم مدینے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، یہ دیکھو اب ہم حد میں داخل ہو رہے ہیں، وہ دیکھو مینار چمکا، پھر تیرا دل مینار پہ کہاں، تیرا دل تو موبائل پہ تھا نا، تیرا دل تو موبائل پہ تھا، مینار پہ تو گیا ہی نہیں ہے۔ جن کا دل گیا ہے نا مینار پہ، انہوں نے کہا تھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا۔ ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ انہوں نے تو بات بھی ختم کر دی کہ ذرا خیال کر حضور کا شہر ہے، خیال کر حضور کا شہر ہے، وہاں جانا نا تو موبائل نہ چلانا، صرف دل کا کیمرہ آن کرنا اور جی بھر کے دیکھ لینا ایک ہی جگہ کو، اور یہ سوچ کے دیکھنا کہیں یہ زندگی کا آخری سفر نہ ہو۔ اور معاف کیجئے گا لوگ جاتے ہیں مدینہ شریف بھی، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ امیروں کا جانا اور ہوتا ہے، غریبوں کا جانا اور ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جن کے پاس اربوں کروڑوں روپے ہے نا تو وہ صرف شوق میں جاتے ہیں، اور جو محنت کرتے ہیں اکٹھا کر کے جاتے ہیں نا وہ عشق میں جاتے ہیں۔ طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، ایسا کہ جیسے روح مدد سے نکل گئی، اور وہ کہا تھا نا لوٹا ہے مدینے سے عبید اپنا بدن ہی، جو روح تھی وہ اب بھی مواجہ پہ کھڑی ہے۔ ہاں جو ایک بار حضور کا شہر دیکھ آئے نا تو پھر جہاں بھی سلام پڑھتے ہیں ان کا دل گنبد خضرا کا طواف کرنے لگ جاتا ہے۔ لیکن کب جب بات دل کی ہوگی، دل کی ہوگی۔ اور میں نوجوانوں سے کہوں گا آپ جوانی میں جانے کی کوشش کریں، آپ جوانی میں جانے کی کوشش کریں، یہ نہیں بلڈنگ بنا لے پھر جائیں گے، گاڑی لے لے پھر جائیں گے، کوئی زندگی رہی تو گاڑی پھر مل جائے گی۔ قسمت کو جو موقع ملا ہے نا اسے سنہرا سمجھ کے اسی بار مدینہ چلے جاؤ، اسی بار مدینے چلے جاؤ۔ میں تھوڑا سا کڑوا بول دوں اور بتا دوں آپ کو، میری سمجھ میں کچھ چیزیں نہیں آتی ہیں۔ مدینہ شریف میں حاضری بڑی بات ہے، لیکن لوگوں نے نکاح جب سے وہاں کرنا شروع کیا نہ جا کر کے، میں اس چیز کا انکار نہیں کرتا کہ وہاں نکاح نہیں ہونا چاہیے، نکاح کرو لیکن ادب بھی برقرار رہنا چاہیے۔ خوش دل ہوا مجھے، میں نے ایک جوڑے کو نکاح کا ویڈیو وہاں کا دیکھا، نکاح ہو رہا ہے اور گنبد خضرا پیچھے، اور نکاح جیسی ہوا میاں بیوی نے گلے میں ہاتھ ڈال کر فوٹو کھنچوائے۔ آپ کہہ سکتے ہو
کہ بھائی رشتہ جواز کا ہے، گلے میں بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ جب تو باپ کے سامنے بیوی کے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتا، یا بیوی باپ کے سامنے تیرے بستر پہ نہیں بیٹھ سکتی، تو کیا حضور کی تجھے اتنی بھی حیا نہیں رہی کہ ان کی جاریوں کے سامنے تو بیوی کے گلے میں ہاتھ ڈال کر وہ بھی فوٹو کھنچوا رہا ہے؟ میرا امام تو یہ کہہ رہا ہے حرم کی زمین اور قدم لگ کے چل رہا، علیہ کا موقع ہے ہو جانے۔ تماشا بنا دیا پیسے والے نے۔ ان سے پوچھ جو قسمت مدینے لے کے جاتی ہے، ان سے پوچھ جو یہ رگل کے مدینے جاتے ہیں، پھر تجھے پتا چلے گا مدینے کی حاضری کیا ہے۔ وہ کسی نے نہیں کہا تھا آج تو گنبد خضرا لو بھی دیکھو میں کہا تھا، کیوں فوٹو لیا ڈال دیا؟ دعا کرنا اب آپ مدینے میں ہوں، شکر کر اب یہاں آ کے کس کی دعا کی ضرورت پڑ گئی؟ یہاں آ کے بھی دعا کی ضرورت، اس کے تو فعل حج بھی خدا نے کرا دیا۔ مرا جا رہا ہے یہاں بھی، ہم جانتے ہیں کہ مدینہ امن کی زمین ہے، امن کی زمین ہے۔ کسی نے میرے امام سے کہا تھا مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ تو میرے امام نے کہا تھا طیبہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر۔ ہم عشق کے بدلے میں کیوں بات بڑھا رہے ہیں؟ عاشقوں سے یہ باتیں نہیں کی جاتی، عاشقوں سے اس طرح کی بات نہیں ہوتی ہے، مگر عاشقوں سے یہ بات کی جاتی ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر آپ سیلفی لیتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کے فوٹو بنا رہے ہو، وہاں موبائل میں دکھا کے کہہ رہے ہو دیکھو دعا کیجئے گا آج مسجد نبی میں کھڑا ہو، دعا کیجئے گا حضور کا روزہ سامنے ہے، خدا کی قسم تجھے نصیب لے آیا ہے، اپنے قدم دیکھ اور ان کا حرم دیکھ، کہاں تجھے تیرا مقدر لے گیا ہے؟ کیا تیری اوقات تھی کہ تیرے قدم اس عرض مقدس تک جاتے جہاں جا کے تو نے ان کی حاضری کی دربار کی حاضری کو تماشا بنا کے رکھ دیا ہے؟ ان سے پوچھو یہ رگڑتے رہ گئے ہیں، ایک بار بھی مدینے کی حاضری نصیب نہیں ہوئی ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو گنبد کے قریب جا کر کے بھی ویڈیو بناتے ہیں، کچھ جالیوں کے قریب جا کر کے فوٹو کھینچ کے بھیج رکھے ہیں۔ ارے میں نے تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ جو ان کے روزے کے قریب تک جانے کی ہمت نہیں کرتے ہیں، کپڑے پرانے ہیں، گردن جھکی ہے، حیا آنکھوں میں ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، اور دور کسی ستون سے لگ کے چھپ چھپ کے آقا کو دیکھ رکھے ہیں، گویا کہہ رکھے ہیں سر میں اس لیے سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں ہم آئے ہوئے ہیں۔ اس جھلک آج دکھا گنبد خضرا کے وقی کچھ بھی ہے دور سے دیدار کو آئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مدینہ شریف، سرزمین مدینہ شریف، جو ہے سارے لوگوں کی سلامت رکھے۔ جاؤ کبھی اور روتے ہوئے جاؤ، اور روتے ہوئے جاؤ، اور نہ بھی کہوں تو جانے والے رونے لگ ہی جاتے ہیں، اس لیے کہ جب شقائے ہوئے کو سچا ہم درد مل جاتا ہے تو پھر اس کے سامنے وہ کھل کے روتا ہے، پھر وہ کھل کے روتا ہے اس کے سامنے بیٹھ کے، اور پھر ایک ایک درد بیان کرتا ہے، ایک ایک درد بیان کرتا ہے، پھر رو کے اپنی داستان نقل کرتا ہے۔ کبھی حضور کے شہر کی حاضری ہو جائے گا، ادب کا خیال رکھیے گا، ادب کا خیال رکھیے گا۔ یہ وہ زمین ہے جہاں جبریل بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے، آپ وہاں جانے والے ہو جہاں پہ ملک الموت بھی پہلی مرتبہ جب سے کائنات بنی ہے کسی سے روح نکالنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ زمین پہ آپ کھڑے، وہاں پہنچ گئے آپ، وہاں پہنچ کے منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرا روزہ دیکھ لیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ مدینہ پیش نظر ہے خیال رکھیے گا، خیال محو سفر ہے خیال رکھیے گا، یہ شہر شہر نہیں مثل آپ جینا ہے، یہ شہر شہر نہیں مثل آپ جینا ہے، یہاں حضور کا گھر ہے خیال، یہاں حضور کا گھر ہے خیال رکھیے گا، اور در حضور پہ محتاط گفتگو کیجئے، نبی کے ساتھ عمر ہے خیال رکھیے گا۔ سلامت رہے بھائی، سلامت۔ مدینہ پیش نظر ہے خیال رکھیے گا، خیال محو سفر ہے خیال رکھیے گا، یہ شہر شہر نہیں مثل آپ جینا ہے، یہاں حضور کا گھر ہے خیال رکھیے گا،
درے حضور پہ محتاط گفتگو کیجئے، نبی کے ساتھ عمر ہے خیال رکھیے گا۔ تو جو ہے سارے لوگ تھکے تو نہیں ہے نا؟ انشاءاللہ خدا لے جائے گا، سر کو پیر بنا کے جائے گا، ہے نا؟ پھر سر کو پیر بنا کے جائے گا، سر کو پیر بنا کے جائیں گے۔ لوگ بات کرتے ہیں وہاں پہ پہنچو گے نا تو وہاں متوے لوگ ملیں گے، متوے ہاں لوگ ملیں گے، آپ ہاتھ اٹھائیں گے موڑ کو کر دیں گے، تو کہیں گے یا اللہ بابا شیر شیر اللہ توصیف صاحب ہے بہت پیچھے بیٹھے ہوئے، ہمارے دوست بھی ہیں ساتھی بھی ہیں، انہوں نے بلایا اور یہی پیچھے بیٹھے، لیکن میں ان کو مقدر کا دھنی کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھ کے دنیا کو دین بانٹ پائے ہیں۔ بڑا کام، وہ یادگار زمین ہے، وہ ہاں صدیوں پرانی درسگاہ ہے، وہ دشک پرانی نہیں صدیوں پرانی درسگاہ ہے، پھر سے وہاں جاؤ تو بزرگوں کا فیض نظر آتا ہے۔ ہاں دعا کریں میرے بھائی علامہ توصیف صاحب کے لیے کہ اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ توجہ ہے سارے لوگ؟ چلوں آگے، میں کیا کہہ رہا تھا آپ سے؟ خدا توفیق دے گا تو پھر سر کے بل جائیں گے ان کے شہر، خدا مقدر سے لے جاتا ہے، مقدر سے۔ لیکن ایک بات اور کہوں، جانے سے پہلے کی بھی تھوڑی تیاری کرنی ہے، جانے سے پہلے کی بھی تھوڑی تیاری کرنی چاہیے، اتنی نیکی کر کے جانا کہ کم سے کم حضور کو منہ دکھا سکو۔ کتنے عاشق ایسے گئے تھے مدینہ شریف میں، کتنے عاشق ایسے گئے تھے کہ جنت البقیع تک نہ جا سکے، کیوں؟ جبکہ سب کی تمنا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا منہ اس قابل نہیں ہے کہ جو جنت البقیع میں حضور کے وفادار لیٹے ہیں انہیں شکل دکھا سکے۔ ایسے بھی لوگ مدینے گئے، ایسے بھی لوگ مدینے گئے ہیں کہ وہاں پہنچ کر کی ہمت نہیں ہو سکی، اور کتنے جا کر کے پاس ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے وہاں بھی موبائل سے کر نصیب ہے اپنا اپنا، جتنا ہو سکے ان کے شہر کا ادب کیجیے گا، ان کے شہر کا ادب کیجیے گا، ان کے شہر کا ادب کیجیے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے آج لوگ بے دھڑک ہو کے مدینے کی گلیوں میں ویڈیو بناتے گھومتے، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ آپ نے ایک مدت دراز تک حضور کی حدیث پڑھائی مدینہ شریف میں، لیکن جب گلیوں سے گزرتے تھے نا تو دیوار سے ایسے چپک کے گزرتے تھے کہ آپ کے کپڑے پھٹ جایا کرتے تھے۔ کسی نے کہا تھا اتنا بڑا علامہ ہو کر کے دیوار سے چپک کے چلتا ہے، اتنی بڑی راہ بنائی گئی ہے، کبھی اس میں کھل کے کیوں نہیں چلتے ہو؟ تو امام شافعی نے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس جگہ میرا پیر پڑ جائے جہاں میرے نبی نے قدم رکھ دیا۔ جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شانے آئے، وہ دیوار سے چپک کے چلتے تھے اور یہ بالکل ٹانگیں پھیلا کے ٹہل گئے۔ حضور کا شہر ہے، حضور کا قسمت سے خدا لے جائے نا تو پھر ادب کر کے دکھانا، اس لیے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب کم نصیب۔ یہ یاد رکھیے گا، حاضری اسی کی ہے کہ جس کے سینے میں ادب ہے، ورنہ تم سے زیادہ رہنے والے تو وہاں صفائی کرنے والے، تم سے زیادہ رہنے والے صفائی کرنے والے، لیکن ان صفائی کرنے والوں نے یا وہاں جالیوں پہ جوتے پہن کے ٹہلنے والوں نے آج تک حضور کو نہیں دیکھا ہے، حضور کو نہیں دیکھا۔ وہ کیا کہتے ہیں زندہ ہوتے تو ہمیں دکھتے، میں نے کہا نظر آئیں گے کبھی بریلی کے عاشق کی طرح مدینے جاتے ہیں۔ بھائی کبھی جا کے دیکھنا، جس نے یہ کہا تھا اے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ چاہوں ارے خدا نہ کرے، وہ کہہ رہے جانو دل ہوش و خیرت، تم نہیں چلتے رضا، کیا بات ہے، آج پکے رضوی ہو
पाला पड़ गया। टनाटन सुननी है ना? यहाँ सुले कुल्ली तो नहीं है, राफजी, खारजी है, सारे पक्के। अंदाजा लगा लो, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुभान अल्लाह, सलामत रहो, है ना? तो सबको उसूल नजर नहीं आती। इश्क भी लेके जाना और अदब भी लेके जाना। वरना वो कोई 3 साल से वहां झाड़ू लगा रहा है, जो हाथ मोड़ के कह देता ना या अल्लाह हाजी बाबा शेख, वो 3 साल से खड़ा है, कह रहा हुजूर जिंदा होते तो दिखाई देते, तुम्हारा अकीदा कहां से आया? मैंने कहा सुन, तू अदब से नहीं खड़ा है, मेरा इमाम इस अदब से गया था कि हुदूद मदीना से पहले जूतियां उतार दी थी, नंगे पैर तोड़ लगी थी, किसी ने कहा था इतना बड़ा अल्लामा और कैसा अहमकाना काम किया है, मरब की जमीन पथरीली जमीन है, लोग जूतियां पहन के चलने में दुश्वारी महसूस करते हैं, आप नंगे पैर जा रहे हो, कहा था खबरदार ज़बान न चलाओ, ये मेरे हबीब का शहर आ गया है, मेरे मुस्तफा का शहर है, अहमद रजा इस शहर में जूतियां पहन के कैसे चल सकता है? नंगे पैर तोड़े, पैर में कांटा चुभ गया, जैसे पैर में कांटा चुभा है, मेरे इमाम जमीन पर बैठ जाते हैं, रोने लग जाते हैं। किसी ने कहा था कि इतनी बड़ी जुर्रतों का मालिक, इतनी बड़ी हिम्मत का मालिक, जो अरब की तपती हुई जमीन पर नंगे पैर चलने की जुर्रत करता है, आज एक छोटे से कांटे के दर्द से रोने के लिए बैठ गया है। तब मेरे इमाम ने कहा था कि मैं कांटे के दर्द से नहीं रोया हूँ, इसकी तकलीफ से नहीं रोया हूँ, कहा कि ये मेरे पैर में कांटा चुभा। एक ख्याल आया था, अहमद रजा तेरे तलवा बड़ा सख्त है और ये शहर नबी का कांटा है, इसकी नोक बड़ी नर्म है, अगर ये टूट गई तो कयामत में हुजूर को क्या जवाब दोगे? कई ख्याल ने रुला दिया है। मैंने कहा इश्क ये होता है जो कांटे के टूटने के ख्याल से पापा देता है, और जब यही आशिक गया है नबी के रोजे पर और रोज कहता है वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदल यूं कार फिरते हैं, तरफ के कहते हैं, कोई और पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। मेरे भाई कदम लेके जाना। मेरे इमाम ने देखा और तड़प के कहा था पेशे नजर वो नौबहार, पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान, हाँ यही इम्तिहान है ना। और फिर ऐलान करके दुनिया को बताया तू जिंदा है वल्लाह, हाँ मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले, जितना हो सके उनके शहर में अदब लेके जाइए, अदब लेके जाइए और दर्द लेके जाइए, दर्द लेके जाइएगा। नहीं नहीं मेरे हाथ में पट्टा है, मैं ठीक रहूंगा, मेरे जानने वाले वहां पे मैं ठीक रहूंगा। हुजूर से ज्यादा जानने वाला कौन है? हुजूर से ज्यादा जानने वाला कौन है? हुजूर इमाम मेहदी के दौर के साथियों को भी जानते हैं। मेरे नबी ने फरमाया था इमाम मेहदी के साथ वाले लोग जिन घोड़ों पे बैठ के गुजरेंगे मुझे उन घोड़ों का रंग भी पता है, और जितने उनके साथ होंगे मुझे उनके नाम भी पता है, और सिर्फ उनके नाम नहीं, मेरे नबी ने फरमाया मैं उनके बापों के नाम भी जानता हूं। जो इतना जानता है वहां जाके फिर किसकी मदद, फिर किसकी पहचान? बस वहां जाके तो फिर यही कहना है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है ना जी। कदम लेके जाइए और हुजूर को हर शख्स की हाजिरी की खबर है। अब आप कल निकलेंगे, हुजूर को पता है कौन कहां से आ रहा है, किस दर्द से आ रहा है। छोड़ो जी, जब जामी जैसा आशिक, जामी जैसा आशिक सफर का इरादा करे, हुजूर ख्वाब में आकर के शहर के जो उस वक्त के हाकिम थे कहते सुनो एक काफिला मेरे मदीने आ रहा है और उस काफिले में एक जामी आ रहा है, का सब मदीने आए, मेरा जामी मदीने नहीं आना चाहिए। इश्क के भी अलग अलग रंग होते हैं, हाँ
عشق کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں، کسی کو جلوے دکھا کے منایا جاتا ہے اور کسی کو تڑپا کے منایا جاتا ہے۔ یہ عشق کے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔ کہا جامی نہیں آئے مدینے، جامی نہیں آئے۔ کہا جامی کون ہے؟ کہا میں ہوں۔ کہا تم نہیں جا سکتے۔ قافلے والوں نے کہا چھوڑو جی، اب حاکم کا حکم میں نہیں جا سکتے۔ تو ایک قافلے کی جو بکریاں ساتھ میں تھی اس میں آپ گھٹنوں کے بل چلنے لگے۔ پھر خواب میں حضور آ گئے کہ میرا جامی نہیں رکا ہے۔ پھر آ گئے، کہا جامی کدھر ہے؟ قافلے والوں نے کہا جن سے تو ہم پیچھے چھوڑا ہے۔ کہا نہیں، حضور آئے تھے، بتایا تھا جامی اب بھی آ گیا۔ پھر آواز دے کے کہا جامی، بکریوں کے ریبڑ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہنے لگے جی کہا نہیں مانے۔ کہا بات کیا ہے؟ کہا حضور نے پھر منع کیا۔ رو کے کہنے لگے حضور سے اتنا تو پوچھ لینا جامی کا قصور کیا ہے، جامی کی خطا کیا ہے؟ سارے آ سکتے ہیں مدینے، جامی کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ جامی کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ کمانوں کے نہیں جیل میں ڈال دیا، جیل میں پڑے، جیل میں بند کر دیا گیا۔ پھر پتہ ہے جب جامی نے وجہ پوچھی تو میرے نبی نے بتایا جاؤ میرے جامی سے کہہ دینا کہ وہ اس درد کے ساتھ نعت کے اشعار لکھ کے لا رہا ہے کہ اگر وہ پڑھ کے سنا دے گا نا تو مجھے قبر سے نکل کے اس سے مصافحہ کرنا پڑ جائے گا۔ عشق کے رنگ ہے، تبھی تو میرے مفتی آوت نے کہا تھا نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، دیکھنے کی ہے ساری بہار ہاتھوں میں۔ فرشتوں پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو؟ لو دیکھ لو یہ تو تصویر ہے یار۔ تو جنت بڑی سستی کرتی، بڑی سستی کرتی۔ آقا کیا کہہ رہے؟ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی۔ 1400 سال کے بعد وہ میرے دیوانے بن گئے، وہ مجھے سامنے سے نہیں دیکھ پائیں گے۔ لو میں جنت بانٹ رہا ہوں، ان سے کہہ دینا مجھے نہ دیکھو، میری قبر دیکھ لو، میری قبر دیکھ لو۔ جو میری قبر دیکھ لے گا محمد پہ اس کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ شہر لے جائے نا تو یہ ساری برکتیں یاد رہنی چاہیے، ورنہ لوگ جاتے ہیں۔ جب گیا تھا نا تو 100 گرام مار گیا تھا تولنے، آیا تو پھر 100 گرام مار گیا۔ گیا تھا تو داڑھی اتنی تھی آ کے پھر چھوٹی کر دی، ایسے بھی۔ تو کیا کہو گے مدینے میں ملتا نہیں؟ انہیں لینا نہیں آتا، انہیں لینا نہیں ہے۔ در کریم سے بندے کو کیا نہیں لیتا۔ ٹھیک ہے بس آخری بات سمجھا دوں، مجھے بات یاد آ گئی ہے، سنیں ادب اور درد کیا ہوتا ہے۔ وارث بھائی بہت توجہ سے، اللہ کرے یہ درد ہر ایک کے سینے میں پیدا ہو جائے۔ ایک بڑا غریب بندہ تھا، اتنا غریب بندہ، اتنا غریب بندہ کہ وہ خواب کی طرح سوچتا تھا کہ کبھی حضور کے مدینے میں حاضری ہو، لیکن اسباب نظر نہیں آتے تھے۔ اسباب نیند لگ رہی، پھر بولے نا اسباب نظر نہیں آتے تھے، کافی پریشان ہوا۔ اس نے نا اپنی کمائی کا رتی کر کے اکٹھا کرنا شروع کیا۔ ایک دن قسمت سے اسے مدینے کی حاضری مل گئی۔ جب مدینے کی حاضری ملی واپس آیا تو پھر اکثر جہاں بیٹھتا آنکھیں بند کیے رہتا۔ کسی نے کہا چاچا جب سے مدینے سے لوٹے ہو نا آنکھیں بند رکھتے ہو، کبھی تو کھول کے بھی رکھا کرو، بات کیا ہے؟ تو اس بوڑھے نے کہا تھا کہ اس میں میرے لال راز ہے۔ کہا کیا؟ کہا مت پوچھ یار۔ کہا بتاؤ نا، جب سے مدینے سے آئے ہو آپ آنکھیں بند کیوں رکھتے ہو؟ اس نے کہا بیٹے تجھے کیا بتاؤں، پوری زندگی کی تڑپ تھی، خواب تھا کہ میں کبھی حضور کے شہر جاؤں گا۔ یہ میری زندگی کا خوبصورت احساس تھا کہ میں حضور کے شہر آ گیا ہوں۔ کہا پھر میرے پیر زمین پہ نہیں عرش پہ تھے، دنیا آرام کی طرف دوڑ رہی تھی، میں ان کی جالیوں کی طرف دوڑ گیا، کیونکہ مجھے میرا مقصود حیات مل گیا تھا، مجھے میرا منظور نظر مل گیا تھا، مجھے وہ مل گیا تھا کہ جس کا خواب میں نے برسوں دیکھا تھا۔ کہا قسمت سے جب روزے پہ پہنچا نا میں خود کو روک نہ سکا، جالیوں کی طرف دوڑ گیا۔ کہا جب میں نے حضور کی جالی کو جا کے چھوا نا تو وہاں جو متوع کھڑا تھا اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے کہا یا اللہ حاجی بابا شرک۔ میں نے کہا چھوڑ، یہاں مر کے آیا ہوں، تو آج شرک کہہ کے یہ جالیاں جھٹا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں تجھے کیا بتاؤں، وہ پیچھے کھینچتا رہا، میں جالیاں پکڑے رہا۔ کہا کہ میرے عشق کے آگے اس کی طاقت ہار گئی اور اس سے جالی نہ چھٹ سکی نا، اس نے لاٹھی اٹھائی میرے ہاتھ پہ ماری۔ کہا بیٹے میں بوڑھا تھا، اتنا تیز درد ہوا کہ میں بے ہوش ہو کے ان کی جالیوں کے آگے گر گیا۔ کہتا جیسی میں جالیوں کے آگے بے ہوش ہو کے گرا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔
तड़पा के उनके कदमों में मुझको गिरा दे शाह। कहा जब मैंने देखा गिरा बेहोश होके, मैंने देखा हुजूर सामने बैठे और कहा जिस हाथ में चोट लगी है ना हुजूर उसको पकड़े हुए हैं। और कहता है एक हाथ हुजूर ने यूं रखा है और वो महबूब के जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा, हाय हाय है वो जाने मसीहा हमारा नबी का। उसने यूं हाथ रखा है और दूसरा हाथ रख के ना हुजूर कह रहे हैं दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मेरी आंख में आंसू थे, दर्द हो रहा है। मैंने कहा हुजूर चोट बहुत तेज की लगी है। फरमाने लगे हुजूर ने कहा था आंसू न बहा, यार तक आने के लिए लाठियां खानी पड़ जाया करती है। तो उसने कहा यार वो हुजूर का दीदार हुआ और अब आंख खोलने को जी नहीं चाहता। दिल ये कहता है काश फिर से आंख बंद हो और फिर से हुजूर आ जाए, फिर से आंख बंद हो फिर से हुजूर आ जाए। मैं यही तो कहता हूं, जिसने नहीं देखा वो कहता नबी मेरी तरह, जिसने नहीं देखा वो कहता नबी बड़े भाई की तरह है, और जो देख के आया ना वो कहता जमीन व ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। जिसने नहीं देखा वो गांव के प्रधान की तरह कहता है, और जो देख के आया है वो अभी कलम उठा के सोच रहा है सरवर कहूं के मालिक को, मौला कहूं तुझे, वाक़े कलील का बोले, सेवा कहूं तुझे, तेरे तो बस है तनाकी से है बरी, है रागू मेरे साथ मैं क्या क्या कहूं तुझे। कहने की सबको चुन के सदा खा की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा खत्म सुखत इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत। खैरियत है आप लोग? थके तो नहीं है ना? नहीं थके ना? कभी जाएंगे तो इंशाल्लाह अदब से जाएंगे। कैसे जाएंगे? मोबाइल लेके नहीं जाना, लेके ही मत जाना। वो छोटा वाला ले लेना जो किसी काम के ही ना, सिर्फ हेलो करने का, उसके अलावा किसी काम का ना, वरना फितरत जो है ना जोर मार जाती है, फितरत जोर मार जाती है और दिखावा हमारी इबादतों की लज्जतें उड़ा देता है, लज्जतें उड़ा देता है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आप एक तो 100 लोगों में बैठ के मस्जिद में रो के दुआ मांगिए, आंसू तक नहीं निकलेगा। और कभी रात को 2 बजे जाके मस्जिद में बैठिएगा, खुदा की कसम लगेगा ही नहीं कि आप जमीन पर बैठे हो, आपको लगेगा कि आपकी किस्मतों की महराज हो गई है। हाँ, मेरे मुर्शिद इजाजत सरकार रईस उल अख्तिया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामद गुफ्तगू में अक्सर फरमाते हैं कि 24 घंटे में थोड़ा सा वक्त ऐसा भी निकाला करो जिसमें तुम्हारे और खुदा के बीच कोई तीसरा ना हुआ करे। एक वक्त ऐसा भी निकाला करो जिसमें तुम्हारे और खुदा के बीच कोई तीसरा। ये जानते हो किसकी बोली है? ये वो शख्स कह रहा है जो इस वक्त हिंदुस्तान में चलता फिरता कुतुब है। ये ज़हरा का वो लाल है जो कह देता है खुदा कभी टालता नहीं है। ये वो लाल। हाँ, मैं उस सैयद की बात कर रहा हूं कि जिसके शजरे की सदाकत की कसमें उठाई जा सकती है। हाँ, तो उस शख्स ने कहा है कि कभी ऐसा भी वक्त रखा करो कि तुम्हारे और खुदा के बीच कोई तीसरा जोर से तीसरा ना हो। कभी तन्हाई में अल्लाह अल्लाह कह के देखो, कभी अकेले में अल्लाह हू की सदा लगा के देखो, जब कोई ना हो। कभी जंगलों में बैठो 2 रकात के लिए। हाँ, कभी रात के सन्नाटे में बिछाओ मुसल्ले, फिर देखो ऐसा लगेगा जैसे रहमत कान पे चीख चीख के कह रही आज मांग क्या मांगना है। फिर फैलाओ झोलियां। जिसे दौलत की जरूरत हो वो रब से दौलत मांगे, जिसे इज्जत की जरूरत हो वो इज्जत मांगे, जिसे शान और शौकत की जरूरत है वो रब की बारगाह में शान और शौकत मांगे। हमारा रब बड़ा करीम है, इतना करीम है कि झोली उठने में देर होती है, भीख मिलने में देर। भीख मिलने में देर नहीं होती, जोर से भीख मिलने में देर नहीं होती है। तो इंशाअल्लाह लगाएंगे एक वक्त ऐसा 24 घंटे में जिसमें बंदे और खुदा के बीच कोई तीसरा। जरूरी नहीं आप जुब्बे में हो, इतर लगा हो और आप तस्बीह हाथ में लेके खड़े हो ना। खेत में है ना, फुर्सत में आंखें बंद करो और बैठ जाओ और कह तू करीम है मैं गुनाहगार हूं, तू रहीम है मैं खतबार हूं,
مالک تو کرم کر دے، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، پھر جھولی پھیلا کے دیکھنا رب اتنا کرم عطا کرے گا کہ بگڑے وقت صبر میں لگ جائے گا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اس لیے اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کریں، اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق گہرا کریں، اور اتنا گہرا تعلق کریں کہ صرف تم ہو اور تمہارا، زور سے تم ہو اور تمہارا۔ اور مجھے ایک بات بڑی خوشی کی ملی ہے، بتاؤں مجھے بڑی خوشی ہوئی اس بات کو سن کے۔ آپ جا رہے ہیں نا، بیٹی بھی لے کے جا رہے ہیں نا، سنو خدا آپ کو سلامت رکھے۔ وہ بیٹی والوں، بیٹوں کو دنیا عمرے کراتی ہے، اپنی بیٹیوں کو عمرہ کرا دیا کرو۔ بیٹیوں کو حضور کا مدینہ ضرور دکھانا، بیٹیوں کو حضور کا مدینہ ضرور دکھانا۔ رب جانے سسرال کیسی ہوگی، جیون ساتھی کیسا ہوگا، یہ نہیں معلوم کہ اس کی زندگی کیسی گزرے گی۔ میں ہر بیٹی والے سے کہنا چاہتا ہوں، سن بیٹی والوں، اپنے گھر میں بیٹیوں کو اتنا پیار دیا کرو، اتنا پیار دیا کرو کہ باہر والے کے پیار کی انہیں بھیک نہ مانگنی پڑے۔ آج پوری دنیا پریشان نہیں ہے، ہر باپ چاہتا میری عزت بچ جائے بچ جائے بچ جائے۔ یہ کنڈیشن آ گئی ہے کہ باپوں کو عزت بچانی مشکل ہو گئی ہے، لیکن ایک بات کہوں باپوں سے، اگر ہم نے بیٹیوں کو عزت جی بھر کے گھر میں دی ہوتی نا، پیار ان کو بے حساب گھر میں دیا ہوتا نا، تو وہ کسی کی محبت کی بھیک گھر سے نکل کے نہ مانگا۔ غلطی ہم نے کی ہے، ہر جگہ بیٹی کو ہم نے مؤخر رکھا ہے، فرسٹ ہم نے بیٹوں کو رکھا۔ میں بھی بیٹا ہوں، آپ بھی بیٹے ہیں، یہ مت مانیے گا، یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کو بیٹیوں کے خلاف کھڑا کر رہا ہوں یا بیٹیوں کو آپ کے خلاف کھڑا کر رہا ہوں۔ ہم نے یہ فطرت کی مخالفت کی ہے، مصطفیٰ کے نظام کی مخالفت کی ہے۔ جب ہم پردیس سے آتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں 1 کلو سیب کی تھیلی ہوتی ہے، 1 درجن کیلے ہوتے ہیں، تو دروازے پہ جب دستک دیتے ہیں، خدا کی قسم میں اپنی آپ بیتی بتاتا ہوں، بیٹا بستر پہ بیٹھا رہتا ہے، گیٹ کھولنے کے لیے بیٹی دوڑ جاتی ہے، 2 سال کی ہو یا 3 سال کی، 4 کی ہو یا 5 کی، بیٹے کو فرصت نہیں ہوتی ہے، بیٹیاں توڑ کر کے باپ کا دروازہ کھولتی ہے اور آ کے باپ کی انگلی پکڑ لیتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب بیٹی دوڑ کے آئی تھی، حق تھا بیٹی کا کہ اسے پیار کیا جاتا، حق تھا بیٹی کا کہ اسے کندھے پہ بٹھایا جاتا، حق تھا بیٹی کا کہ اس کو عزتوں سے نوازا جاتا۔ تم نے ہاتھ پکڑ کے اسے سائڈ کیا، پھر پوچھنا شروع کیا، عمران کہاں ہے، عرفان کہاں ہے، شہزاد کہاں ہے، عرفان کہاں ہے۔ یہ پوچھ کر کے تم نے بیٹے کی گود میں پھل رکھ دیے، ساتھ کو تیرے بیٹی بھی تھی۔ تم نے کتنی بڑی بیوقوفی کی ہے، جو دل و جان سے تجھے چاہتی ہے، تم نے اس کی عزت رکھی کی، تم نے ہاتھ پکڑا، بیٹی کو سائڈ کیا۔ اگر بیٹی اور بیٹے ساتھ دوڑ آتے ہیں، تم بیٹی سے کہہ دیتے ہو کیا پانی لے کر کے آ، تمہیں کیا لگتا ہے کیا بیٹی کو سمجھ لگی ہے؟ خدا کی قسم رب نے بیٹی کو وہ نظر عطا کی ہے، 1 لاکھ کی محفل میں بٹھا دو اور بیٹی سے یہ کہہ دو کہ نظر ڈال کے بتا کس کی نظر میں شرافت ہے اور کس کی میں شرارت ہے۔ بیٹیوں کو اللہ نے وہ سمجھ عطا کی ہے کہ تم مشینیں لگا کے پتہ نہیں لگا سکتے، بیٹیاں نظریں اٹھا کے پتہ لگا دیا کرتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، مدینے کا سفر، سنہری جالی، گنبد خضرا، حاجی میرا صاحب قبلہ۔ کیا کرو بیٹیوں کے ساتھ، بیٹیاں کتنے دن کی مہمان ہیں جانتے ہیں؟ 18 سال، 20 سال، 25 سال اور کتنا 30 سال۔ پھر یہ وہ پرندے ہیں جو اڑ جائیں گے تو پھر نہیں آئیں گے، ان کے بغیر گھر کا شجر خالی خالی لگے گا۔ ان کے جانے کے بعد گھر میں بہاریں تبھی آئیں گی جب خدا بیٹی عطا کرے گا۔ برا نہ مانیے گا، خدا توفیق دینا تو بیٹیوں کو دکھ نہ دیا کرو۔ بھائیوں سے گزارش ہے، میں بھائی بہنوں کا بھائی ہوں، اللہ نے مجھے قسمت سے 7 بہنیں عطا کیے، ہاں مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں جھگڑے ہوتے بہنوں سے ان کے غصے برداشت کر لیا کرو، اگر تم نہیں دیکھو گے تو کون دیکھے گا؟ تم اگر ان کے ناز نہیں اٹھاؤ گے تو کون اٹھائے گا؟ 18 سال مہمان سمجھ کے خدمت کر لیا کرو، جو کہہ دیا کرے مان جایا کرو۔ ہاں اگر ہاتھ کی روٹی چھین لینا
تو غصہ نہ کریے گا، پیار سے دیکھیے گا، اس لیے کہ خدا یہ رحمت ہر کسی کو عطا نہیں کرتا ہے۔ جھگڑے ہو جاتے بہن بھائیوں میں، ہو جاتی ہیں ناراضگیاں، لیکن اس جھگڑے اور ناراضگی کا مطلب تو یہ نہیں ہے نا کہ ہم بہنوں کو چھوڑ دیں، ان سے تعلقات ختم کر دیں، ہم بہنوں سے ناراض ہو کر بیٹھ جائیں اور سن یہ صرف بہن نہیں ہے، خدا کی رحمت ہے۔ تو نہیں جانتا اس کے ہاتھ اٹھیں گے نا، خدا تجھے اس کی دعا سے ولی بنا دے گا۔ تمہیں یہ لگتا ہے نا کہ جس کے بال لمبے ہوں گے وہ دعا کرے گا تو بیڑا پار ہوگا، جس کے ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں ہیں وہ ہاتھ اٹھائے گا تو رتبے بلند ہوں گے۔ کبھی پھٹے دوپٹے میں چھپی بہن سے بھی جھولی کھلا پایا کرو، کبھی بیٹی کے آگے بیٹھ کے کہا کرو۔ لوگ کہتے ہیں آبی تو تقریر کرتا تجھے تعویذ آتے ہوں گے، سن سب سے بڑا تعویذ یہ ہے گھر میں برکت نہ ہو نا، لیکن بیٹی ہو اسے بٹھا آگے اور اس کی جھولی پھیلا اور کہ مالک اس بیٹی کے صدقے میں رزق عطا کر دے گا۔ قسم کھا کے کہتا ہوں ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے، اللہ عرشوں سے رزق کا انتظام پہلے فرما۔ بیٹیوں کو لے کے جائے کرو عمر پہ تم نہیں جانتے، تم نے ذرا اندازہ تو لگائیے۔ رخصت ہوتی ہے نا قاری صاحب، میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، باپ بیٹی کے جنازے پہ اس درد سے نہیں روتا جتنا بیٹی کی ڈولی پہ باپ روتا، جبکہ رونا جنازے پہ زیادہ چاہیے تھا، لیکن روتا کہاں ہے؟ ڈولی پہ جب وہ رخصت ہوتی ہے تب باپ روتا ہے۔ سوچا آپ نے کہ میت پہ زیادہ رونا تھا، ڈولی پہ کیوں رویا؟ جس دن باپ بنو اور بیٹی رخصت ہوگی نا تب تمہیں احساس ہوگا۔ جنازے پہ کم رونے والا ڈولی پہ زیادہ رونے والے کی وجہ جانتے ہیں؟ اسے پوچھو نا، کچھ دن پہلے تیری ایک بیٹی کا جنازہ اٹھا تھا تب تو بے ہوش ہو کے نہیں گرا تھا، آج ڈولی پہ کیوں بے ہوش ہو گیا؟ رو کے کہتا مولوی جو قبر چلی گئی ہے وہ تو رب کی رحمتوں کے حوالے ہے، تجھے کیا بتاؤں، جب یہ پیدا ہوئی دنیا نے منہ بگاڑ لیا تھا، میں اسے بیٹا سمجھ کے ہاسپٹل سے لے گیا۔ لوگ کہتے تھے بیٹی آئی ہے شراب میں اندھیرا کر دے گی، گھر میں چراغ نہیں ہے، میں اسے کندھے پہ لے کے کہتا تھا منہ بند کرو، تمہیں یہ زحمت لگتی ہے مجھے خدا کی رحمت لگتی ہے۔ کہ میں اسے پالتا رہا، رونا اس بات میں آ گیا کہ آج میری آنکھوں سے دور جا رہی ہے۔ میں غریب ضرور تھا، میں مزدوری کر کے آیا، لیکن میں نے کبھی بیٹی کو غربت کا دانہ نہیں دیا، میں سوٹ کی چٹنی بیٹی کو کھلاتا رہا، میں نے اپنی بچی کو بھوکی روٹیاں کھلائی ہیں، لیکن کبھی بیٹی کا دل ٹوٹنے نہیں دیا، رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ اب بیٹی پرائے گھر جا رہی ہے۔ لوگ تو بہت اچھے ہیں، پیسے والے بھی ہیں، لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ آج کے بعد میری بیٹی کو گالیاں پہلے ملیں گی یا روٹی پہلے ملے گی؟ کیا گارنٹی ہے کہ میری بیٹی کو آج کے بعد کھانا پہلے دیا جائے گا یا تانا پہلے دیا جائے گا؟ اور بیویوں والوں تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کسی کی بیٹی کی وجہ سے اس کے باپ کی آنکھ میں آنسو مت آنے دینا۔ یاد رکھنا، کسی کی بیٹی پہ اتنا ستم نہ کرنا کہ اس کی وجہ سے باپ کی آنکھ میں آنسو آ جائے، ورنہ یاد رکھ تیرے اوپر 40 میں ہو رہے ہوں گے اور اندر خدا کا عذاب تجھ کو سزائیں دے رہا ہے۔ گونڈا کی کوئی گھٹنا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، میں نے ایک نیوز دیکھی ہے کہ ایک بچی نے اس لیے پھانسی لگا لی کہ اس کو شوہر اس کو زبردستی طلاق دیا۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میں اس کیس کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں، میں اس بچی کا بیان دیکھا، اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے کے زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں اس لیے مر رہی ہوں کہ مجھے مرنا گوارا ہے لیکن طلاق گوارا نہیں ہے۔ یہ دیکھو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، تمہیں میری پگڑی کا واسطہ، تمہیں میری داڑھی کا واسطہ ہے، چاہو تمہیں محمد عربی کے دین کا واسطہ ہے، کسی کی بیٹی کو طلاق دینے پر مجبور نہ کرنا اور خود طلاق کی دھمکی دے کر کے کسی کی بیٹی کو ڈرانا ہے، ورنہ یاد رکھنا آج اگر طلاق کے مالک تم ہو، قیامت میں خدا تمہاری جنت کا مالک بن کے دکھائے گا، وہ آج بھی مالک ہے کل بھی مالک رہے گا، جب وہ حساب لینے پہ آئے گا، کٹھلیاں نیکیوں کی، اگر وہ روٹ گیا، اگر وہ ناراض ہو گیا، اللہ ساری کٹھلیاں پھینک کر کے تجھے جہنم میں ڈال دے گا اور کسی کا باپ بچانے والا نہیں ہوگا۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو کسی کے آنسو کا سبب نہ بننا، اگر بن سکو تو کسی کی مسکراہٹ کی وجہ بن کے دنیا سے چلے۔
یہ ہمارا دین کہتا ہے طلاق کسی کو ستانے کے لیے نہیں تھی، طلاق غریب کی بیٹی کا استحصال کرنے کے لیے نہیں تھی، طلاق کو اس لیے مشروع کیا جاتا تھا کہ اگر دونوں میں بنتی نہیں ہے تو کوئی کسی کا مرڈر نہ کرے، کوئی کسی کو قتل نہ کرے۔ شریعت میں یہ راستہ لگتا ہے کہ دونوں کی رضامندی سے راستے الگ الگ کر لو، اور پھر شریعت نے ڈائریکٹ بھی 3 طلاق کا حکم نہیں دیا تھا، ایسے راستے شریعت نے نکالے کہ پہلے 1 طلاق دے کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے پھر ذہن بدل جائے، پھر دوسری دے دو، پھر ذہن بدل جائے، کوئی صورت نہ ہو تب تیسری طلاق دیجئے گا۔ آج کتنے باپ اس لیے پھانسی لگا کے مر گئے کہ بیٹیاں طلاق کے کاغذ گھر لے کے آئی ہیں۔ سنو خدا کا واسطہ ہے، بیٹیوں کے رشتے ہو کے چھوٹ جاتے ہیں تب بیٹیوں کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، اگر طلاق ہو جائے تو بیٹیوں کا جینا حرام ہو جاتا ہے۔ رب نے اگر بیٹی دی ہے ایسی عزت دے جیسے میرے نبی نے خاتون جنت کو عزت عطا فرمائی ہے، اگر رب نے بہن دی ہے ایسی قدر کر کے دکھا جیسے میرے نبی نے حضرت شیما کی قدر کر کے دکھائی ہے، ایسی قدر کر جیسے میرے نبی نے اپنی بہن کی قدر کی ہے، تم قدر کر کے تو دیکھو، خدا کی قسم 70 برس کے بد جگہ تمہیں وہ عزتیں نہیں دے سکتے ہیں جو بہن بیٹی کی زبان سے نکلے ہوئے 2 منٹ کے جملے تمہیں عزتیں عطا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی عمار رضا صاحب قبلہ مراد آباد خدا توفیق دینا، تو بیٹی لے کے حضور کے روزے پہ جاؤ، کہنا یا رسول اللہ 1400 سال پہلے آپ نے کہا تھا نا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، آقا لو میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو آپ کی چوکھٹ پہ لے کے آیا، جا کے دکھا حضور کو، حضور میں بیٹی کو پال رہا ہوں۔ جب سے آپ نے رحمت کہہ دیا ہے نا، جنت کا ٹکٹ بنا دیا ہے، تب سے بیٹیاں ہمارے سروں کا تاج ہو گئی ہیں۔ تو اتنی عزت کہ ہماری گھر کی بہن بیٹی کو باہر کے کتوں کی عزت کی ضرورت اور ان کی محبت کی ضرورت نہ پڑے۔ اتنا پیار دے دو بہن بیٹیوں کو کہ دنیا کی ہر شخص کی محبت تمہاری محبت کے سامنے کم لگنے لگ جائے، کم لگنے لگ جائے۔ کریں گے انشاءاللہ، وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تہوار آئے نا 2 رکعت پڑھ کے میلے کی طرف نہ جانا، میں پھر کہوں گا 2 رکعت پڑھ کے بہن کی سسرال کی طرف چلے جانا، اس لیے کہ ہماری تمہاری عید آسمان کا چاند دیکھ کے ہوتی ہے، بہن بیٹی کی عید باپ اور بھائی کا چہرہ دیکھ کے ہوا کرتی ہے۔ جائیں گے نا انشاءاللہ، کریں گے ایسا، رشتوں کو اتنا مضبوط کر دو کہ گنبد خضرا سے جنت کی بشارتیں آنے لگ جائیں، کریں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، بیٹیوں کی قدر کریں، بیٹیوں کو عزت عطا کریں، کوشش یہ کریں کہ ہماری بیٹیاں ہم سے ناراض نہ ہوں، ہماری بیٹیاں ہم سے ناراض نہ ہوں۔ میں کتنی بیٹیوں کو بھائی کے دروازے سے جب خالی لوٹتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، بڑا رونا آتا ہے، بڑا رونا آتا ہے۔ کتنی بہنوں کی شکایتیں ہیں کہ میں بیمار ہوں، گھر کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، شوہر کمزور ہے اور بھائی 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں ہے، تو کیا رکھا ہے؟ کوئی لے کے گیا قبر میں پیسہ؟ بولو، کوئی لے کے گیا قبر میں پیسہ؟ ہم لے جائیں گے، ہم لے جائیں گے۔ سکندر آدھی دنیا کا بادشاہ مارا ایڑیاں لگا کے ذہن کی وجہ سے اس نے کہا میری ساری دولت دے دو، کوئی مجھے اتنی سانسیں واپس دلا دے کے میں گھر جا سکتا۔ حکیموں نے کہا کہ کوئی سانسیں خرید نہیں سکتا۔ اس نے کہا اتنی بیکار ہے دولت؟ کہا ہاں۔ کہا پھر ایسا کرو، میں مر جاؤں تو میرے ہاتھ باہر نکالنا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جب سکندر کی دولت اس کے کام نہ آ سکی تو تمہاری دولت بھی تمہارے کام نہیں آئی۔ دولت وہ کام کی نہیں ہے جو بینک میں چھوڑ جاؤ، دولت وہ کام کی ہے جو بہن بیٹی کے کام میں لگا جاؤ۔ بہن بیٹی کے، اور یاد رکھنا بہت سارے ایسے کام ہیں جو دواؤں سے نہیں دعاؤں سے ہو جایا کرتے ہیں۔ جب مرض مشکل کے مرحلوں میں آتے ہیں نا، اور جب مرض گھاتک بن جاتے ہیں، موت کا سبب بننے لگتے ہیں نا، تو پھر دعائیں کام آتی ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، بتا دوں اگر؟ بس 5 منٹ، کل ان کو بھی سفر کرنا، میں نہیں چاہوں گا یہ تک۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بندہ امریکہ گیا اور 30 سال اس نے پیسہ کمایا۔ کہیں میری مغفرت کی بھی دعا کرتے ہیں، میرے لیے بھی دعا کرنا اللہ مجھے ایمان کو موت دے۔ اور میں تو اکثر سفر میں رہتا ہوں، انشاءاللہ جب بھی موت آئے گی نا، حضور کی بات کرتے ہوئے موت آئے گی، یہ میری تمنا ہے اور میرا خواب بھی ہے کہ مجھے موت بھی آئے تو حضور کی بات کرتے کرتے موت آ جائے۔ میں اکثر اپنی گفتگو میں کہتا ہوں کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اپنے لیے بھی مانگے ایمان کی موت، میرے لیے بھی مانگے۔ تو وہ 30 سال اس نے امریکہ میں گزارے، بڑا پیسہ کمایا، رشتے دار خاندان سارا چھوڑ گیا،
پیسے کے آگے لوگ اندھے ہو جاتے ہیں. سب کچھ چھوڑ کے امریکہ چلا گیا. اچانک طبیعت خراب ہوئی. چیک اپ ہوا, ڈاکٹروں نے کہا کہ تیرا جو کینسر ہے نا یہ 4th اسٹیج پر ہے, کہ اب تجھے بچنا نہیں ہے. ڈاکٹروں نے لا علاج کر دیا. پھر کسی اللہ والے کے پاس فقیر کی چوکھٹ پہ گیا اور جا کے کہنے لگا جی ایسے ایسے. ڈاکٹروں نے کہا دعا کر دیں. انہوں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا فلاں ملک. کہ یہاں کب سے ہو؟ کہا 30 سال سے. کہا اپنوں سے کب سے نہیں ملے؟ کہا 30 سال سے. اس نے کہا کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے, کام میری بات سن کے کر لے. کہا کیا؟ کہا اپنے وطن چلا جا اور جو تیرے اپنے لوگ ہیں نا ان کی مدد کر جا کر کے. کہا ڈاکٹر نے 2 مہینے کا وقت دیا ہے. کہا جا 2 مہینے اسی میں لگا دے, 2 مہینے اسی میں لگا دے. واپس گیا اپنے وطن. جب آیا تو اس نے دوست و احباب کی دعوت کی, لیکن دل بے قرار تھا, سو نہیں پا رہا تھا راتوں کو. سامنے بہن کا دروازہ تھا. اچانک بارش ہو گئی. جب بارش ہوئی تو بہن کے گھر کے اندر برتن پوری رات کھڑکتے رہے. اس نے صبح جا کے پوچھا بہن بات کیا تھی؟ اس نے کہا اتنی غریب ہوں کہ میرے گھر کی چھت ہر جگہ سے ٹپک رہی تھی. بھائی تیری نیند میں خلل کرنا مقصد نہ تھا, بلکہ میں جہاں پانی زیادہ ٹپکتا تھا وہاں برتن رکھتی تھی اور اس کی آواز ہوتی تھی. اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے. اس نے کہا دولت کس کام کی ہے؟ بابا نے کہا تھا دعائیں لے کے آنی ہے. اس نے کہا پریشان نہ ہو. اس نے مستریوں کو, کاریگروں کو بلایا. کہا 2 مہینے کے اندر میری بہن کی عمارت بن جانی چاہیے. کرسی ڈال کے بیٹھ گیا. خدا کی قسم 2 نہیں بلکہ 3 مہینے تک کام چلتا رہا اور وہ کرسی ڈال کے 3 مہینے تک بہن کا مکان بنواتا رہا. ڈاکٹر نے 2 مہینے کا ٹائم دیا تھا, 3 مہینے نکل گئے. واپس امریکہ پہنچا, جا کے ملا بابا سے. کہا کیا ہوا؟ کہ ڈاکٹر نے 2 مہینے میں مرنے کو کہا تھا, تو 3 مہینے بعد لوٹا ہے, ابھی بھی زندہ ہے. کہا جا چیک اپ کرا. ڈاکٹر نے چیک اپ کرایا نا تو پھر اسے کوئی بیماری نہیں تھی. جب ڈاکٹر نے دیکھا پریشان ہو گئے. کہا اسٹیج یہ تھا کینسر کا کہ کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا تھا. یہ بتا 3 مہینے میں کون سی میڈیسن لگی ہے کہ تو بالکل ٹھیک ہو کے لوٹا گئے؟ اس نے روح دیا مدینے کی طرف اور کہتا ایک دوا ہو گئے جو تم بات رکھے ہو اور ایک دوا ہو گئے جو مدینے والا مصطفیٰ بات رہا. اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اپنوں کی دعائیں دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر دیکھو اللہ خوشیاں نصیب فرمائے گا. بہن بیٹی کے نصیب سے دینے سے کبھی کم بولو, کبھی کم نہیں ہوتا ہے. کل سفر کرنا ورنہ میں گفتگو اور بھی کرتا ہے نا. جیسے میرا بھائی بیٹی کو لے کے جا رہا ہے, خدا کرے جو بھی جائے بیٹی کو لے کے جائے, تاکہ بیٹی پوری زندگی یہ کہہ سکے کہ میں نے مدینہ اپنے باپ کے راج میں دیکھ لیا. ہر بیٹی یہ کہہ سکے, کوئی اسے غربت کا تانا نہ دے. مت لے کے جاؤ لندن, مت لے کے جاؤ کشمیر, مت لے کر کے جاؤ تم نینی تال بچیوں کو گھمانے. خدا توفیق دے تو مدینے لے جاؤ, تاکہ کوئی مائی کا لال تمہاری بیٹی کو بے بسی اور مفلسی کا تانا نہ دے سکے. دنیا کی بڑی چیز گھما کے یہ نہ کہہ سکے کبھی باپ کے راج میں یہ مارکیٹ دیکھی, باپ کے راج میں یہ دکان دیکھی. اگر کوئی تانا بھی دینا تو بیٹی سر اٹھا کے کرے منہ بند کر, میں باپ کے راج میں مدینہ دیکھ آئی ہوں. مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا, وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا. نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر, مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا. مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. یہ بھی رب کی بڑی نعمت ہے کہ یہ مدینے جا رہے ہیں, کہ یہ مدینے جا رہے ہیں. ہم تو یہی کہیں گے مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر, بستر کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر. مدینے میں خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری, مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں. بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات. زندگی نے دیا ساتھ, پھر ہوگی ملاقات. چمن رہا پھول کھلیں گے, زندگی رہی پھر ملیں گے. مسافر ہیں ہم بھی, مسافر ہو تم بھی, کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی. فقیران آئے صدا کر چلے, صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے. سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے, لا الہ, اور زور سے لا الہ. میرے بھائی کا ساؤنڈ بہت اچھا بول رہا ہے. میں تو کہوں گا جسے بھی جلسہ کرانا ہونا انہی کا ساؤنڈ لگوایا. محمد فیضان بھائی ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں. دعا کریں اللہ ہمارے بھائی کو حضور کی نسل کے صدقے میں شفا عطا فرما دے.
اللہ ان کی اولاد کے صدقے میں ہمارے بھائی کو شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔